آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین مفتی ظفر ولی خان صاحب کی۔ ان کی زندگی کیسی تھی اور وہ اپنے پیچھے کیسی علمی میراث چھوڑ گئے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، مفتی صاحب کا نام برِ صغیر کے علمی حلقوں میں بہت بڑا تھا۔ ان کی کہانی نہ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کی ہے جو پوری کی پوری علم کے لیے وقف تھی۔ تو چلیں اس سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ ایک عالم کے طور پر ان کی پہچان کیا تھی، پھر ان کا علم حاصل کرنے کا سفر کیسا رہا، انہوں نے کون سا بڑا ادارہ قائم کیا، ان کی اپنی شخصیت کیسی تھی، اور آخر میں ان کی لیگیسی کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آخر مفتی ظفر ولی خان صاحب کو برِ صغیر کے بڑے علماء میں کیوں گنا جاتا تھا؟ بات یہ ہے کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا، اور خاص طور پر 2 فیلڈز میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک علم حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور دوسرا فقہ یعنی اسلامی قانون۔ ان دونوں شعبوں میں ان کا کام ایسا تھا جو آج بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم بننے کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں اب ذرا ان کی زندگی کے شروعاتی سالوں کو دیکھتے ہیں، جہاں سے اس سب کی بنیاد پڑی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1947 میں مردان سے۔ ابتدائی تعلیم تو وہیں اپنے علاقے کے مدارس سے حاصل کی، لیکن علم کی جو لگن تھی نا، وہ انہیں کراچی تک لے آئی، اور یہ فیصلہ کراچی آنے کا ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ کراچی میں انہیں کوئی عام اساتذہ نہیں ملے، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ناموں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے فقہ، حدیث اور تفسیر پر ان کی سمجھ کو وہ گہرائی دی جس نے ان کی پوری علمی شخصیت کو شیک دیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے اہم باب پر، ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنا جو آگے چل کر انہی کا نام بن گیا۔ یہ 80s کی دہائی کی بات ہے۔ مفتی ظفر ولی خان صاحب نے کراچی کے گلشن اقبال میں جامعہ احسن العلوم کی بنیاد رکھی، اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک ویژن تھا، ایک خواب تھا، ایک ایسا سینٹر بنانے کا جو علمی تحقیق کا گڑھ بنے۔ اس ادارے کے 4 بنیادی اصول تھے۔ پہلا، تعلیم کا معیار بہت اونچا ہو۔ دوسرا، ڈسپلن بہت سخت ہو۔ تیسرا، فقہ اور حدیث پر خاص فوکس ہو۔ اور چوتھا، یہاں سے اعلیٰ پائے کے اسکالرز تیار ہوں۔ اور انہی اصولوں کی وجہ سے یہ جامعہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے ٹاپ اداروں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، ادارے کی بات تو ہو گئی، اب ذرا خود مفتی صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کیسے تھے، ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، اور لوگوں میں ان کا کردار کیسا تھا۔ ان کی شخصیت نا بڑی دلچسپ تھی۔ ایک طرف تو علمی معاملوں میں وہ ایک چٹان کی طرح تھے، کوئی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اپنے شاگردوں کے لیے وہ انتہائی نرم دل اور شفیق تھے۔ ان کی پہچان سب سے زیادہ کس چیز سے تھی؟ صحیح بخاری کے درس سے۔ ان کا صحیح بخاری پڑھانے کا انداز ہی الگ تھا، اور پھر ان کے جمعہ کے خطبات ہزاروں لوگ سننے آتے تھے۔ وہ بہت بے باکی سے دین کے اصولوں پر بات کرتے تھے، اور جن نظریات کو غلط سمجھتے تھے ان پر کھل کر تنقید کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور اگر ہم ان کے خطبات کے موضوعات کو دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ زور خوف خدا پر ہوتا تھا، پھر سنت پر عمل کرنے پر، اور اچھے اخلاق پر۔ ظاہر ہے عقیدے اور فقہ پر بھی وہ بہت دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے پر، سمیٹتے ہیں ان کے پورے کام کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ 21 نومبر 2020 یہ وہ تاریخ تھی جو وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی آخری آرام گاہ بھی وہیں بنی، اسی جامعہ میں جسے انہوں نے اپنی پوری زندگی دے کر بنایا تھا۔ یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا اپنے کام سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ تو اگر سمیٹنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی ظفر ولی خان صرف ایک فرد کا نام نہیں، وہ علم کا ایک پورا ادارہ تھے، ایک ایسا درخت جس کے سائے میں ہزاروں طلباء نے پرورش پائی، اور آج بھی ان کا کام دنیا بھر میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کسی بھی بڑے عالم کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ صرف ان کی کتابیں اور ان کے بنائے ہوئے ادارے، یا پھر وہ سوچ، وہ کردار اور وہ علم جو وہ اپنی اگلی نسلوں کو دے کر جاتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔